مطلب حدیث شریف کا یہ ہے کہ جو اس قرآن کریم سے عقیدت رکھتا ہے، اپنے دل میں اس کو جگہ دیتا ہے، اپنے ظاہر کو اس کے مطابق لے آتا ہے، اپنے عقائد و نظریات کو اس قرآن کریم کے مطابق لے آتا ہے، تو اللہ دنیا میں بھی اسے عروج، کامیابیاں، راحتیں عطا فرماتے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی یہ شخص کامیابیوں کو، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ والی جو کامیابی ہے، یعنی رب کے سامنے ان لوگوں کو جو اس قرآن کریم سے محبت کرتے ہیں وہ کامیابیاں ضرور ملتی ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ، یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ کتنے ہی سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم پڑھا۔ خصوصی طور پر یہ قاری صاحب انتہائی مبارکباد کے مستحق ہے، جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم جو ہے ان کے سبب سے ہم نے قرآن کریم مکمل پڑھا، اور اسی طرح سننے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت عطا فرمائی اور ذریعہ یہ بنے، تو یہ خصوصی طور پر مبارکباد کے مستحق ہے۔ اس کے علاوہ باقی جن لوگوں نے اہتمام کیا وہ بھی خصوصی طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کو نماز میں پڑھتا ہے تو ہر حرف کے بدلے اسے 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو نماز میں بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اسے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو خارج نماز اس کی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف کے بدلے 10 یا 30 نیکیاں اس کے اخلاص کے مطابق اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور جو نماز میں پڑھ نہیں رہا، خارج نماز تلاوت نہیں کر رہا، صرف محبت اور عقیدت سے اس قرآن کریم کو سنتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی محروم نہیں ہے، اسے بھی ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے جاؤ۔ تو کتنی سعادت مندی ہے، کتنے عظیم ہیں وہ لوگ جو پڑھیں، سنیں اور اس سے عقیدت رکھیں، یہی لوگ دنیا کی عزتیں اور آخرت کی کامیابیاں پانے والے ہیں۔ اور قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ فرمایا کل قیامت کے دن یہ قرآن کریم، یا ایک روایت میں خود رسول اللہ کی عدالت میں ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کریں گے۔ غالباً 19ویں پارے کے پہلے صفحے پر ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہیں گے ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہاں یہ مقدمہ دائر کریں گے کہ اللہ انہوں نے میرے قرآن کریم کو اہمیت نہ دی، انہوں نے جس طرح اس کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنی تھی اس طرح انہوں نے ان سے محبت اور عقیدت نہیں رکھی۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم سے سچی محبت رکھیں اور جتنا ہو سکے سننے، پڑھنے اور اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ تو اب اسی مبارک کتاب سے ہم اپنی اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ تو تلاوت کلام پاک کے لیے حضرت قاری عطا اللہ صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس محفل کا تلاوت کلام پاک سے آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ قاری صاحب نے رمضان میں بھی بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں قرآن کریم کی تراویح پڑھائی اور ابھی بھی انہیں بڑے بہترین انداز سے تلاوت کلام پاک پیش فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکتیں نصیب فرمائے. قرآن کریم جو ہے رمضان کے اندر تراویح ایک مستقل سنت ہے اور اس کے اندر مکمل قرآن کریم سننا یہ بھی ایک مستقل علیحدہ سنت ہے. مثلا ایک شخص ہے وہ تراویح چھوٹی صورتوں میں کسی جگہ پڑھتا ہے لیکن مکمل قرآن کریم وہ نہیں سنتا تو اس صورت میں یہ مکمل قرآن کریم کا اس سنت کا تعارف ہو کر گناہگار ہوتا ہے. لہذا قرآن کریم علیحدہ مستقل سنت ہے اور تراویح علیحدہ مستقل سنت ہے. کئی ایسے احباب ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ انہوں نے تراویح بھی پڑھی اور اسی طرح جو ہے مکمل قرآن کریم سنا. اور بعض اسٹوڈنٹ ہیں ان کے جذبے کو دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ ان کام نے اسلامک سینٹر میں کچھ قرآن کریم سنا ہے لیکن وہاں کچھ دیر سے ختم قرآن ہے تو ہم یہاں چاہتے ہیں کہ ہمارا مکمل قرآن پاک ہم جو ہے سنت پہ عمل ہو تو ہم یہاں مکمل سنیں. تو انہوں نے بھی کوشش کی آخری دنوں میں یہاں آنے کی. اسی طرح بعض اور اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے مکمل شروع سے آخر تک جو ہے قرآن کریم سنا. ویسے تو ہم جو ہے 25 یا 27 کو ختم کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم نے یہ کوشش کی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس اجر عظیم میں پورا شامل فرمائے. ہم نے 22 جو ہے رمضان کو یہ ختم قرآن کا اہتمام کیا تو وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہے کہ جوانی کے اس عالم میں ہر طرف جو ہے شیاطین ان کے پیچھے لگا ہوتا ہے, مختلف طریقوں سے ورگلاتا ہے, گھروں سے دور ہے, اگر نہ آئے تو نہ ان کے والدین ان کے پاس ہیں نہ اور کوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی اس جذبے کے ساتھ وہ مسجد میں آئے اور مسجد کی آبادی کا سبب بھی بنے اور اس عظیم سنت پہ بھی انہوں نے عمل کیا. اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. باقی جن احباب نے کوشش کی روزانہ آنے کی یا کبھی کبھار آئے وہ بھی سعادت مند ہیں. ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب قرآن کریم کی یہ محفل ہو ایسی محفل کو فرشتے جو ہے گھیر لیتے ہیں, نورانی فرشتے اس محفل کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پھر آسمان تک تانتا بن جاتا ہے. جب وہ محفل کا اختتام ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اللہ رب العزت باوجود پوچھنے کے فرماتے ہیں کہ فرشتوں کہاں سے ہو کر آئے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک ایسی محفل تھی جہاں تیرے نبی کے تذکرے ہو رہے تھے, تیری عظیم کتاب کی جو ہے عظمتوں کو بیان کیا جا رہا تھا. وہاں کئی سعادت مند لوگ بیٹھے ہوئے اس جذبے سے کہ یہ ختم قرآن کی محفل ہے, یہاں اللہ اور اس کے نبی کے تذکرے ہوتے ہیں, آئیے ہم بھی وہاں شامل ہوتے ہیں. اس جذبے سے وہ آئے ہیں تو اللہ رب العزت فرمائیں گے وہ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو جائے, اس عظیم مہینے کی برکات اور روحانیت انہیں مل جائے اور کل قیامت کی رسوائی سے وہ بچ جائے. اللہ رب العزت فرمائیں گے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان سب کی مغفرت کر لی ہے
اور کل قیامت کی ذلتوں سے میں نے انہیں محفوظ کر لیا ہے۔ بیچ سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ، اس میں سے ایک شخص تو ویسے ہی آیا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ اتنی عظیم محفل ہے کہ اگر وہ ویسے ہی اس محفل میں آ کے شامل ہو گیا تو میں نے اس کی بھی مغفرت کر لی۔ تو جو لوگ جو ہے باقی دنوں میں کوتاہی ہوئی، آج کی اس عظیم محفل میں شامل ہوئے، وہ بھی سعادت مند ہے، ان پر بھی اللہ کی رحمتیں، مغفرتیں، عنایتیں ہیں۔ اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہے، اگر وہ صدق کے دل سے اخلاص کے ساتھ اس محفل میں شامل ہوئے ہیں تو وہ بھی بڑے ہی مبارک ہیں، ان پہ بھی اللہ نے مغفرتیں، عنایتیں نازل فرمائی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں ہے کہ ہوا شہر العظیم